يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وہ یہ کہ وہ اما رجحانہ من حیث عدم الشذوذ والاعلال، رہ گیا صحیح بخاری کا رجحان کہ اس کی روایتوں میں شذوذ نہیں ہے اور وہ معلول نہیں ہے، ان میں شذوذ نہیں ہے اور ان میں معلول نہیں ہے۔ فَلِأَنَّ مَنْ تُقِدَ عَلَى الْبُخَارِ مِنَ الْحَدِيثِ احادیث اقل عددا ممن انتقد علی مسلم، کہ صحیح بخاری میں جن احادیث کے متون پر اس طرح کلام ہوا ہے راویوں کی طرح وہ بھی کم ہے، متون بھی کم ہے نسبتاً صحیح مسلم کے متون سے جن پر تنقید ہوئی ہے، تنقید کی گئی ہے۔ ھذا، اس کے علاوہ، اس کے ساتھ ساتھ ما اتفاق البخاری، یہ چوتھی صورت، ما اتفاق علماء، کہ علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے، علی ان البخاری کان اجل من مسلم، کہ امام بخاری امام مسلم سے وہ زیادہ جلیل القدر تھے، زیادہ عظیم المرتبت تھے۔ اللہ من العلوم، تمام علوم میں، وعارف بصناعت الحدیث منہ، اور حدیث کے فن کو امام مسلم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ وَأَنَّ مُسْلِمًا تلمیذہ، اور امام مسلم جو ہیں وہ ان کے کیا ہیں؟ تلمیذ ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ وَخِرِّیجُہُ، اور ان سے مستفید، استفادہ تخریج کرنے والے ان سے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، دیکھیے ذہن سے نام نکل گیا، جس میں انہوں نے اپنی اسانید کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت مولانا عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق کر کے اس کو چھاپا ہے، نام اس وقت ذہن میں سے نکل گیا۔ اس میں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ صحیح مسلم صحیح بخاری پر ہے ہی مستخرج۔ یہاں تو صرف حافظ نے خریج ہی کہا ہے نا، وہاں کہا دیا کہ وہ مستخرج ہے صحیح مسلم۔ دیکھیے اب ذہن میں نام نہیں آ رہا، بہت اچھی کتاب ہے۔ خیر، بہرحال فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ، اور وہ ہمیشہ ان سے مستفید ہوتے رہے، وَيَتَتَبَّعُ آثَارَهُ، اور ان کے آثار کا تتبع کرتے رہے، تلاش کرتے رہے، پیچھے چلتے رہے۔ حتیٰ قال الدارقطنی لولا البخاری لما راہ مسلم ولا جاءہ، اگر یہ بخاری نہ ہوتے تو مسلم بھی راحت نہ پاتے، اتنا درجہ اور اتنا مرتبہ وہ بھی نہ پاتے۔ ان کو یہ اعزاز ملا ہے تو امام بخاری کے تلمذ میں ملا ہے۔ بڑی بات ہے جو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور امر واقعہ بھی اسی طرح ہے، امر واقعہ بھی اسی طرح۔ یہ بات، یہ جو امام مسلم کی ہے، یہ تاریخ بغداد میں بھی ہے، اور کہنا چاہیے فتح الباری کے مقدمے میں بھی حافظ نے ذکر کی ہے۔ اصل مخرج تو تاریخ بغداد ہے، اس سے پھر سارے پیچھے آگے لیتے ہیں۔ اور یہی اسی قسم سے ملتی ہوئی بات امام ابو احمد الکرابیسی نے کہی۔ ابو احمد محمد بن اسحاق الکرابیسی نے بالکل اسی قسم کی بات، اور ان کی یہ بات حافظ خلیلی رحمۃ اللہ علیہ نے الارشاد میں ذکر کیا ہے۔ اب ارشاد کی دو نسخے ہیں، ایک جلد میں ہے، ایک 3 جلدوں میں ہے۔ جو ایک جلد کا نسخہ ہے اس کا 962 صفحہ ہے،
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی قول امام ابو احمد الحاکم نے کتاب القناع میں بھی ذکر کیا ہے، ابو بشر عبداللہ دیلمی کے ترجمے میں، اور یہ قول حافظ نے تہذیب میں بھی اور سبکی نے طبقات میں بھی ذکر کیا ہے امام بخاری کے ترجمے میں، لیکن تہذیب میں یہ عبداللہ کے ترجمے میں، عبداللہ دیلمی، عبداللہ ابن دیلمی، یہ پکڑے تہذیب 5ویں جلد، یہ عبداللہ بن فیروز الدیلمی۔ اللہ اکبر۔ وقال ابو احمد الحاکم فی القناع قال مسلم ابو بشر۔ اب یہاں یہ دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں، ابو بشر یعنی بالموجمہ، قال وقد بینا ان ذلک خطأ اخطأ فیہ مسلم وغیرہ وخلیق ان یکون محمد یعنی البخاری قد اشتبہ علیہ ما جلالتہ فلما نقلہ مسلم من کتابہ تابعہ علیہ، فلما نقلہ مسلم من کتابہ یعنی کتاب البخاری تابعہ علیہ، ومن تعمل کتاب مسلم فی القناع علم انہ منقول من کتاب محمد حذو قضات بالقضات وتجلد فی النقل ہی حق الجلادہ حتی اذا لم ینسبہ الی قائلہ واللہ یغفر لنا ولہ۔ امام مسلم کی القناع ہے، سمجھ گئے بات؟ کہتے ہیں کہ یہ راوی ابو بشر ہے، ویقال ابو بسر، اور اس کو ابو بشر بھی کہا گیا ہے۔ یہ امام ابو احمد کہتے ہیں کہ امام مسلم نے اس کو ابو بشر یعنی بالموجمہ کہا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ ابو بشر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ امام بخاری سے خطا ہوئی، وہ انہوں نے ابو بشر لکھا، تو امام مسلم نے بھی اپنی القناع میں البشر لکھا۔ امام مسلم مطابقت کرتے ہیں اس کی، امام مسلم بالکل کہتے ہیں تلوے کے اوپر تلوہ، اور نام بھی نہیں لیتے، ولام یونسب، اس کو منسوب بھی نہیں کرتے۔ یہ بات ابو احمد الحاکم نے کہی۔ یہاں ایک بات اور ہے، اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال میں نے مولانا ابوالاشبال کے سامنے ذکر کیا، انہوں نے یہی بات جب کہی تو میں نے ان کے سامنے یہ اشکال رکھا، یہ شرارت سمجھ لیں یا کوئی اور دے دیں اس کا نام۔ میں نے کہا یہ آپ فرما رہے ہیں، مجھے اس وقت اس عبارت کا پتہ نہیں تھا، ذہن میں نہیں تھی کہ امام ابو احمد الحاکم یہ بات کہہ چکے ہیں۔ میں نے کہا شاید مولانا ابوالاشبال ہی کہتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت صاحب، امام بخاری کی القناع کا حصہ جو ہے نا، وہ ایک جلد، اور وہ بھی مختصر، 100-125 صفحے پر مشتمل، جبکہ امام مسلم کی القناع 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ تو امام مسلم نے متتبع کیا کیا امام بخاری کا، سمجھ گئے اعتراض؟ یعنی قناع مسلم میں راوی زیادہ ہیں نسبتاً کس کے؟ تو پھر کیسے ہوا جناب حزم بالقضاء کیسے ہوا؟ تو وہ نہ طرح دے گئے، کوئی بات نہ فرمائی انہوں نے۔ بعد میں یہاں آیا جب فارغ ہو کے وہاں سے، تو میں نے پھر دونوں کتابوں کا تقابل کیا،
اصل بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کناہ کا ذکر کیا ہے جو کناہ کے نام پر معروف، کتاب الکناہ لائیں، امام بخاری کی کتاب الکناہ وہ لائیں۔ چلیے، اصل مسئلہ یہ ہے، میں یہ سمجھانا چاہتا تھا اگر وہ سامنے ہوتی، کہ امام بخاری نے ان کناہ پر کا ذکر کیا ہے جو کناہ میں مشہور ہیں، اسماء میں نہیں ہے، اور جو اسماء ہیں اور ان کی کناہ بھی ہیں نا، عرب کے ہاں تو اسماء کی کناہ بھی ہیں، ان اسماء ان کناہ کو امام بخاری نے ذکر نہیں کیا، ان کو امام بخاری نے کناہ میں ذکر، تاریخ میں ذکر کیا ہے۔ اب امام مسلم نے کیا کیا ہے کہ اس گناہ کو بھی سامنے رکھا، تاریخ بخاری کو بھی سامنے رکھا، اس کے میں جو گناہ تھے اور اسماء کے تحت جو گناہ تھے ان دونوں کو جمع کر دیا، اس لیے حجم بڑھ گیا۔ سمجھ گئے بات یا نہیں؟ اس لیے حجم بڑھ گیا۔ بلکہ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب دیکھا امام بخاری کی التاریخ الکبیر کو تو پریشان ہو گئے۔ یہ تنافس، یہ بڑی بیماری ہے۔ بڑی بیماری تو تحاسد ہے، لیکن یہ بھی ہوتی ہے کسی نہ کسی ایک صورت۔ یہ دونوں بزرگ فرمانے لگے، ہو اب تو لوگ سارے اب بخاری ہی کہیں گے، ہمارا نام کون لے گا؟ امام ابو حاتم نے بیٹے کو بٹھایا، بیٹا ادھر آؤ، عبد الرحمن بن ابی حاتم بیٹھ گئے۔ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا، ہاں پڑھو پڑھو تاریخ بخاری۔ اب وہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں جو ان کے علم میں ان سے زیادہ اضافہ تھا، وہ ساتھ دونوں کے اقوال، اس میں یہ اضافہ کر دو، اس میں یہ اضافہ کر دو، یہاں یہ بڑھا دو، اس سے ہم متفق نہیں ہیں، ہماری رائے یہ ہے۔ سمجھے بات؟ اب مجھے نام یاد نہیں، وہ یہ سارا کام ہو رہا تھا تو ایک صاحب تشریف لے آئے، وہ کہنے لگے، ہو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کام تو اصل میں امام بخاری کا ہے اور تم اس کو اپنے نام پر پھر آگے منتشر کرو گے۔ سمجھ گئے بات؟ اپنے نام پر اس کو منتشر کرو گے، اس میں کچھ اضافے کر کے۔ بنیاد تو رکھی ہے اس فن کی، اس کام کی ساری بخاری نے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس کام کو جمع نہ کیا تو پھر نام بخاری کا ہی ہوگا، ہمیں کون پوچھے گا؟ اس طرح وہ ابن ابی حاتم الجرح والتعدیل وجود میں آئی۔ سمجھے یہ بات یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ الاصابہ کا پہلی جلد لائے، الاصابہ کی پہلی جلد لائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں امام بخاری کو کیا بنایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ہمارے مولانا ابوالاشبال فرمایا کرتے تھے، ان کی کیا حقیقت ہے، کیا وہ ہندی تھے نا بنیادی طور پر، تو وہی لہجہ تھا، کیا حقیقت ہے۔ اور یہ اوپر دیکھیں دیکھیں دیکھیں، ان کی پگڑی گر جائے۔ امام بخاری اتنے بلند ہیں کہ دیکھیں کہ بخاری کی نظر آتی ہے، چہرہ نظر آتا ہے، ان کی پگڑی گر جائے۔ امام بخاری تو اتنے بلند ہیں۔ اول من عرفتہ صنف فی ذالک ابو عبداللہ البخاری افرد فی ذالک تصنیفا فنقل منہ ابو القاسم البغوی وغیرہ وجمع اسماء الصحابہ مضمومہ۔ آگے پھر وہ خلیفہ ابن سعد، یعقوب بن فروز، ابن ابی خیثمہ، میں سب کا نام ذکر کرتے، لیکن صحابہ پر ترمذی نے بھی سب نے لکھا۔
لیکن حافظ نے یہاں کہا ہے کہ سب سے پہلے اس پر بھی امام بخاری نے لکھا، طرح اس کی امام بخاری نے ڈالی، بلکہ آگے جا کے ایک جگہ یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ بخاری نے یہ بات کہی ہے وکفا بذالک، یہی بات کافی ہے، ایک ترجمے میں یہاں تک کہہ گئے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متقدمین ائمہ کی، جس طرح کہ ابن ابی شیبہ ہیں یا عبد الرزاق ہیں، جنہوں نے ابواب پر کتابیں لکھی ہیں، ان کے کچھ ابواب کا نام بھی اختیار کیا ہے، امام بخاری نے بھی کیا ہے، اس میں انکار نہیں ہے، ہاں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترتیب رکھی ہے وہ امام بخاری سے پہلے کسی کتاب کی نہیں۔ آپ ابن ابی شیبہ نکال لیں، ابن عبد الرزاق نکال لیں، اس سے پہلے الاثار نکال لیں، امام مالک کی موطا نکال لیں، یا تقابل کر لیں، ابواب کا تقابل کریں، ایک ترتیب کے ساتھ۔ طہارت ہے تو اس کے کون سے پہلے مسائل ہیں، ایک ترتیب موجود، نماز ہے تو اس کی ایک ترتیب موجود، لیکن یہ ترتیب، یعنی ابن ابی شیبہ میں تو بہت ہی مصیبت ہے، اگر ہاتھ دھونے کا باب پہلے آیا ہے تو جناب مسح کرنے کا باب پتہ نہیں آگے جا کے کہاں ذکر کیا ہے، لیکن یہ بے ترتیبی صحیح بخاری میں نہیں ہے، سمجھے نا بات؟ اللہ اکبر۔ تو یہ خوبیاں ہیں امام بخاری کی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی، اسی لیے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے لولا البخاری لما راہ مسلم ولا جا۔ امام بخاری اگر یہ کیا کہتے ہیں نہ ہوتے تو امام بخاری جو ہے امام مسلم بھی رواج نہ پاتے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کل من جا بعدہ اخذ من البخاری، یہ ابو احمد الحاکم نے کہا ہے کہ سب سے پہلے امام بخاری نے الصحیح پر کتاب لکھی اور باقی جتنے آئے ہیں وہ سب ان کے خوشہ چیز، وہ سب اس کے خدا خوشہ چیز، امام مسلم ہوں، ابن خزیمہ ہوں، ابن حبان ہوں، ابن سقن ہوں، ابن جارود ہوں، یہ سب جتنے میں بعد ہے نا، پہلے تو حالانکہ امام احمد وہ صحیح حدیث کے قائل، امام حتیٰ کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا امام ابو حنیفہ بھی ہیں، لیکن جو ان کے نام پہ کتابیں ہیں ان میں کیا گوڑ چوڑ، وہ کیا ترتیب ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو پیدا کیا ہے جو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نمونہ ہے، سیدھی بات، جو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک، ایسے ہی بغض حسد کا اظہار بعض فقہی مسائل میں آ کے کر دیتے ہیں، لیکن یہ مانتے ہیں کہ حدیث کا انسائکلوپیڈیا وہ بخاری ہے۔ یہ بات اس دور میں بھی یہ مولانا سرفراز صاحب کے بیٹے ہیں نا، انہوں نے بھی کہی تھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ چلیے آگے بھائی، ومن ثم، اسی وجہ سے، اے من هذه الحیثیہ وہی ارجحیت و شرط البخاری، اور وہ ہے بخاری کی شرط کی ترجیح۔ یہاں وہ بات میں ذکر کرنا بھول گیا کہ جو احادیث متون پر کلام ہے جی، متون پر جو کلام ہے، بخاری اور مسلم کے دونوں کتابوں کے متون پر جو کلام ہے ان کی تعداد کہتے ہیں 210 ہے، جن میں صرف بخاری کے متون کی تعداد 78 ہے 78 ہے،
اور صحیح مسلم کے متون وہ 110 ہے. ہاں 78 کے علاوہ باقی جتنے ہیں نا، 78 کے علاوہ 210 میں باقی کتنے بچے؟ 132. ہاں وہ 132. وہ 132 جو ہے نا متون صحیح مسلم کے جن پر کلام. اللہ اکبر اللہ. چلیے آگے. اور وہ حیثیت کیا ہے؟ وہی ارجحیت و شرط البخاری علی غیرہ، وہ ہے بخاری کی شرط اس کے علاوہ دوسروں کی پر. قدم صحیح البخاری علی غیرہ من الکتب المصنفہ فی الحدیث، مقدم ہے صحیح بخاری ہاں اس کے علاوہ اس کے غیر جتنی بھی حدیث کی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں. من الکتب المصنفہ وہ کتابیں جو تصنیف کی گئی ہیں فی الحدیث حدیث میں. ثم صحیح مسلم، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ صحیح مسلم ہے. لمشارکتہ للبخاری فی اتفاق العلماء، اس وجہ سے کہ ان کو شراکت حاصل ہے بخاری کے ساتھ فی اتفاق العلماء، علماء کے اتفاق میں کس پر؟ علی تلقی کتاب ہی، اس کی کتاب کو تلقی بالقبول ہونے کی، ایزن بھی، سوا ما اللیلا، سوائے اس کے جن کو معلول قرار دیا گیا ہے. یہ وہی بات ہے جس کا خلاصہ حافظ نے یہاں کہا ہے، جو حافظ ابن الصلاح نے فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی روایات کو تلقی بالقبول حاصل ہے سوائے احرف یسیرہ کے. سوائے احرف، وہاں انہوں نے لفظ سوائے احرف یسیرہ کے، چند حروف ہیں، چند روایات. اور پھر یہ بات بھی ہے، یہ 7ویں جلد انشاءاللہ اللہ نے چاہا مستقبل قریب میں وہ چھپنے جائے گی. ہمارے ساتھی سستی بہت کرتے ہیں. ایک سب سے بڑا مرنا یہ ہے، ہم بازار میں بیٹھے ہیں، لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے وہاں آنے جانے کی، جس کی وجہ سے وہاں بیٹھنے میں جو ہے نا ایک دقت ہوتی ہے، کام کرنے میں دقت ہوتی ہے. اور یہ امر واقعہ ہے کہ میں گھر میں زیادہ کام کر لیتا ہوں ادارے میں بیٹھنے سے. گھر میں کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، وہ زیادہ کر لیتا ہوں. کیوں؟ گھر میں کوئی نہیں آتا. میں نے وہاں کہہ دیا ہے ساتھیوں کو، کسی کو گھر نہ بھیجیں، کسی کو گھر نہ بھیجا کر. کوئی آئے ملنے کے لیے، وہ فلاں تاریخ کو آئیں گے، دن کو آئیں گے، آ جائیں بس وہاں. کیونکہ پھر یہاں آ کے پھر بیٹھتے ہیں. پھر کم سے کم کہنا چاہیے اخلاقاً کوئی چائے ہو، کچھ اور بیٹھنا، یہ تو ہوتا ہی ہے نا. تو پھر وقت تو لگ گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تاخیر ہو گئی. امام بخاری کے اسی اسلوب پر انشاءاللہ یہ 7ویں جلد پر تفصیلاً بات موجود ہے. پھر صحیح بخاری کی جو روایات پر بعض نقد ہے، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خود صحیح بخاری ہی میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، بخاری اور مسلم میں ایک روایت جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جہنم جو ہے بھرے گی نہیں، ایک اور مخلوق کو اللہ پیدا کریں گے اور وہ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے تاکہ جہنم بھر جائے. ایک جگہ بخاری میں یہی روایت، جبکہ یہی روایت امام بخاری نے دوسری جگہ ذکر کی ہے. وہاں کیا ہے کہ جنت بھرے گی نہیں،
تو اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق انسان پیدا کریں گے اور ان کو جنت میں بلا حساب داخل فرما دیں۔ اللہ نے فرمایا نا لَأَمْلَأَنَّ جہنم من الجنت والنار، جنت کو بھی بھریں گے اللہ تعالیٰ اور جہنم کو بھی بھریں گے۔ جنت جہنم تو کہے گی حل امتلأت و تقول حل من مزید، تو اس میں پھر اللہ ذوالجلال اپنا پاؤں رکھیں گے تو وہ کہیں گے قط قط قط، بھر گئی، بس 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 بس۔ اس کی صورت تو یہ خود صحیح بخاری میں، سمجھے بات یا نہیں؟ یہاں راوی کو وہم ہوا ہے، اس نے جنت کی بجائے جہنم کا ذکر کر دیا، اور یہ صحیح روایت مقلوب ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ مقلوب، اور یہ بخاری میں موجود ہے، صحیح روایت اپنے محل پر ہے۔ یہ کیوں تفریق آئی ہے، یہ اپنی جگہ ایک حکمت ہے، وہ اس مقالے میں آئے گی انشاءاللہ یہ ساری تفصیل، اور اسی قسم کی اور مثالیں بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بخاری میں جن روایات پر نقد ہے ان میں سے اکثر کا جواب خود بخاری میں موجود ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، خود حافظ ابن تیمیہ نے کہی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری کا یہ اسلوب ہے کہ کسی فائدے کے طور پر وہ مقلوب روایت یا متکلم فی روایت کسی سند کے افادے کے طور پر لے آتے ہیں، لیکن مسلم میں یہ کیفیت نہیں ہے، مسلم میں یہ کیفیت ہے۔ اللہ اکبر کبیر، یہ بھی ایک بات۔ اب آگے چلیں، فرماتے ہیں ثم یقدم فی الارجحیہ من حیث الاصحیت ما وافقہ شرطہما۔ اب یہ بات جو ہے نا، اس میں خاصا مسئلہ ہے، شرط کیا ہے، شروط کیا ہیں۔ اگر کہہ دیا جائے کہ یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے تو کیا وہ صحیح ہو جاتی ہے؟ اور اس کے برعکس جو کہا گیا ہے، اس پر جو اعتراض کیا گیا ہے ابن حمام اور بعض متاخرین کی طرف سے، وہ بات انشاءاللہ اللہ نے چاہا